الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو جمعہ مبارک ہو۔ جمعے کے دن اس وقت میں پیش کر رہا ہوں جنگ بدر کا وہ نقشہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آقا دو جہاں رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن میں خدا تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو نصرت کے لیے مسلسلیں دعائیں مانگ رہے تھے، اور اسی عالم میں فتح کی بشارت ہوئی۔ خوش خوش برج سے نکلے اور مسلمانوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اسی ذاتی کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص کفار کے ساتھ صبر و استقلال اور ذائی الہی کے لیے جنگ کرتا ہوا شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ آقا کے یہ الفاظ اس طرح کندہ تھے کہ ہر صحابی کے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنگ بدر میں رسول خدا کا مسلمانوں کی صفوں کے سامنے تشریف لا کر ان کی ہمت بڑھانا اور انہیں جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے ان کی قوت میں بے حد اضافہ ہونا اور ان کے حوصلے اس قدر بڑھ جانا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حصے میں آیا کہ دشمن کے مقابلے کے موقع پر مسلمان 2 سے لے کر 10 کافروں پر بھاری ہو گئے، اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کا منظر قریش کی فوجیں جب بالکل قریب آ گئیں، عتبہ جو سردار لشکر تھا سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان جنگ میں نکلا اور مبادرت کر کے مدنی فوج کو للکارا۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی متبادل امتیازی نشان لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ردانہ مقابلے کو نکلے، لیکن سردار لشکر نے انصار کے ساتھ مبارزت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی قریش چاہتے تھے کہ اپنے ہی قبیلہ کے جوانوں سے ان کا مقابلہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نوجوانوں کو واپس بلا لیا اور اپنے ہی خاندان کے 3 بہادر اور اولو العزم افراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں نکلنے کے لیے کہا۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر مقابلے کے لیے نکلے، اور اس طرح یہ دونوں اصحاب ایسے تھے جنہوں نے کافروں کو نیست و نابود کر دیا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ مبارزت کی ایک شرط ہوا کرتی تھی کہ جو ہی خون بہہ نکلے گا تو مبارزت میں حصہ لینے والے ایک دوسرے کی مدد کو آ سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت حمزہ عبیدہ بن حارث کی مدد کے لیے شبی پر بجلی بن کر کودے، اور چند لمحوں میں قریش نے اپنے 300 سرماؤں کی لاشوں کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھ لیا۔ قریش کا علم زمین بوس ہو چکا تھا۔ ادھر 3 بار اسلامی لشکر سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا جس سے فضا آسمانی گونج اٹھی۔ سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا اپنے لشکر سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کو نکلے، اور چونکہ صرف ان کی آنکھیں نظر آتی تھی تاکہ آنکھوں پر برچھی ماری اور زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس طرح پیوست ہوئی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھا اور پاؤں کو اکھاڑ دیا۔ بڑی مشکل سے وہ برچھی ان کے جسم سے نکلی، لیکن دونوں نیزے خام ہو گئے۔ یہ برچھی یادگار رہی، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی۔ مکی سردار لشکر اب اپنی فوجوں کے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ یہ اس طرح کی سنگین غلطی تھی۔ اس کے پاس فوج اپنے 300 سرماؤں کو حشر دیکھ چکی تھی، انہیں حملہ کرنے کے لیے بلندی کی طرف بڑھنا تھا۔ رات بارش ہونے سے پاؤں پھسل رہے تھے اور سورج کی تیز شعائیں آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھیں، اور تعجب کی بات ہے کہ اسلامی لشکر خاموش اور ساکت ان کا انتظار کر رہا تھا، جیسے وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ مسجد نبی کے کچے فرش پر اپنے خالق کے آقا کے حضور صف بستہ ہیں اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کا سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اسلامی لشکر کس خیال سے خاموش کھڑا ہے، اور پھر اچانک تیروں کی بچھاڑ سے کفار کا لشکر اپنی کسی ساتھیوں کو لہو میں غرق اور تڑپتے ہوئے دیکھ نہیں سکا، اور یہ اگلے ہی لمحے ان کی سیسا پلائی دیوار بن کر جو ان کے منظر تھے جیسے وہ کتنی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ ایک اور بات جس سے لشکر کفار خوفزدہ ہو گیا تھا، یہ تھا ٹیلے کے ایک طرف سے دوسرے سرے سے جانے تک
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہاں سے آ گئے؟ دور سے تو ان کی تعداد نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ صرف نگاہ اٹھتی تھی، اسلامی لشکر ہیبت ناک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اور مکی لشکر جب اس پہاڑ پر ٹکرایا تو خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ سامعین، میں نے کل بتایا تھا اپنے شارٹس میں کہ یہ وہ نقشہ ہے بدر کا، کہ ادھر حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے، سامنے ایک ریت کا پہاڑ ہے، اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں دعا کی کہ یا اللہ پاک تم مسلمانوں کی مدد فرمانا کہ ہم کفار پر غالب آ سکیں، اگر آج تیرا دین نہ بچا یا یہ مسلمان نہ بچے اور کفار کو شکست ہوئی تو کل تیرے دین کی کوئی بھی جھنڈا اٹھانے والا، علم اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں کیسا معجزہ اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معجزہ ہے کہ ارد گرد میں پہاڑ پتھر کے ہیں، کالے نکیلے پہاڑ ہیں، لیکن وہ ریت کا پہاڑ ہے جس پہ جبل ملائکہ کہا گیا، اور اس پہ فرشتے اترے اور قطار اندر قطار اترے اور مسلمانوں کی انہوں نے مدد فرمائی۔ اس طرح بدر کے مارکے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر کفاروں کے لشکر زمین بوس ہو رہے ہیں، برچھیاں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اور اس طرح کفار کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن وہ اب یہ سامنے نہیں لانا چاہ رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے جو جلیل القدر صحابہ تھے، جن میں معاذ بن عمرو، انہوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں مسلمان جذبہ ایمان سے سرشار لڑائی میں مصروف ہوئے۔ نہ تو انہیں اپنی جان کا خوف تھا، نہ مسلمانوں کی قلت کا خطرہ، نہ دشمن کی اتنی بڑی جمعیت سے ڈر، ہنگامہ کی شدت سے تا حد نظر بس مسلمان ایمان کی حالت میں نظر آ رہے تھے، اور تمام فضا گرد آلودہ قریش کی کھوپڑیاں فضا میں اڑ رہی تھیں۔ موت نے قریش کے ایک سردار کا گلا دبوچ لیا تھا۔ سپہ سالار مدینہ لمحہ لمحہ کی حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو رہا تھا، اور فرت مسرت سے بلند آواز میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے۔ زمان و مکان کے حجاب ان کی نظر سے ہٹ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت کے لیے فرشتے بھیجے تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان اپنے حریف کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بازو میں قوت کی لہر دوڑا دیتا۔ سپہ سالار مدینہ لمحہ لمحہ جائزہ لے رہے تھے۔ لڑائی گمسان کی ہو رہی تھی۔ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھا کر انہیں زور سے کافروں کی طرف پھینکا اور فرمایا ان کے چہرے سیاہ ہوں، اے اللہ ان کے دلوں پر رعب طاری فرما دے اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ ان کے ساتھ ہی اپنے صحابہ کو پوری قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت دشمنوں کی طرف عقاب کی طرف جھپٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ خداوند عالم کی طرف سے مسلمانوں کی فتح کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر مکی فوج مدنی لشکر کا حملہ کی تاب نہ لا سکی۔ قریش کے نامور سردار جو قریش کے سپہ سالار تھے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ اس میں عتبہ، ابو جہل، ابو الجنتری، زمہ بن اسود، حاس بن حشام، امیہ بن خلف، منبع بن الجلج قریش کے سرتاج تھے، اور باقیوں کے سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور 70 اشخاص کو قید بھی کر لیا۔ مارک میں کافروں کے 70 آدمی ہلاک ہوئے، اور مسلمانوں کے صرف 13 یا 14 کا تاریخ میں ذکر ہے۔ 6 مہاجرین سے 8 انصار تھے۔ اس روز جنگ میں پہلا شہید ہونے والا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ اہل دنیا اسے غلام سمجھتے تھے، مگر مساوات کے حامی، عدل کے مربی، اخوت کے بانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ بازو کٹ گیا، لیکن ابو جہل کی شرارت اور اسلامی دشمنی کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں سے معوذ و معاذ یہ 2 بچے ہیں، 2 بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے، جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ابو جہل جہاں بھی نظر آئے گا اس کو مٹا دیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں سب میں موجود تھا کہ دفعتاً مجھ کو دائیں بائیں دونوں نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا برادر زیادہ ابو جہل کا پوچھ کیا کرو گے؟ بولا کہ ہم نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لیں گے اسے قتل کر دیں گے اور یا خود لڑ کر شہید ہو جائیں گے۔ میں نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے۔ دوسرے نوجوان نے بھی یہی باتیں مجھ سے کی۔ اتنے میں ابو جہل چکر لگاتا وہ سامنے آ گیا۔ میں نے فوراً بتا دیا کہ ابو جہل وہ سامنے آ رہا ہے۔ جیسے ہی بتلایا دونوں نے اس پر عقاب کی طرف جھپٹے اور اسی لمحے اسے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ دونوں جو نوجوان افرا کے بیٹے تھے، اور معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے پیچھے سے آ کر معاذ کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اسلام کا یہ مارکہ جنگ بدر اسلام کا پہلا مارکہ تھا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان جاری و ساری ہے، حضور نے کس طرح صف بندی کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضور کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔